السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پہلے وائٹ ہاؤس میں حملہ ہوا تھا، افغان چیزی نے کیا تھا، اب ٹیکساس میں ایک اور افغان چیزی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے عزائم ایسے تھے، ٹک ٹاک پہ اس نے ویڈیو اپلوڈ کی جس سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ وہ اب واک فوڈ پہ حملہ کرنے جا رہا ہے۔ تو پہلے افغان چیزی ہی تھا، اس نے واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس پہ حملہ کیا، وہاں پر دو نیشنل گارڈز کو اس نے ہلاک کیا۔ اب وہ ٹیکساس میں ایک اور شہری، وہ بھی افغانستان کے ہی ہے۔ اصل میں یہ مسئلہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا تاثر مل رہا ہے ہمیں، شاید کہ آپ لوگوں کو یاد ہو یا نہ ہو کہ پرویز مشرف صاحب سے بھی ایک امریکن صحافی نے ایک بات پوچھی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ہاؤ اٹ کین بی پاسبل وداؤٹ ہیلپ آف پاکستان آئی ایس آئی، پاکستان گورنمنٹ، پاکستان آرمی، Osama bin Laden can make camp in Abbottabad and he can train people فار جہاد افغانستان۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جہاد کے لیے ان لوگوں کو ایگری کرے اور پھر ان کو ٹرین بھی کر سکے؟ تو پرویز مشرف نے کہا تھا کہ ہاں یہ پاکستان کے عیسائی فوج اور حکومت کی مدد سے ہوا، لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک پلین بنائے سعودی عرب کے 19 سٹیزن، 19 سٹیزن آف سعودی عربیہ میک اے پلین اینڈ دے گو ٹو ورلڈ ٹریڈ سینٹر واشنگٹن، وہاں پر وہ اٹیک کر سکے اور پھر وہاں پر لوگوں کو قتل کر کے 4,000 لوگ جس بلڈنگ میں رہا کرتے تھے وہ ورلڈ ٹریڈ اس پر وہ اس سے جہاز ٹکرائے، اور پھر جو باقی لوگ جو بچ جاتے ہیں وہ جہاز کو ہائی جیک کرتے ہیں، افغانستان واپس آتے ہیں اور پھر امریکہ افغانستان پہ حملہ کرتا ہے۔ لیکن یہ پلین بنا وہ پوری یورپ سے ہوتے ہوئے وہ امریکہ پہنچے اور امریکہ سے پھر واپس افغانستان بھی آ گئے۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا تھا، CIA نہیں چاہتی تھی اور وہ واپس آ گئے؟ تو امریکن صحافی اس کے سامنے بالکل بے بس ہو گیا تھا پرویز مشرف صاحب کی اس بات سے۔ تو اب بھی وہی ہونے جا رہا ہے کہ جو بائیڈن کی جو حکومت تھی اس نے جو الہی ایک آپریشن اس نے سٹارٹ کیا تھا کہ وہ لوگ جو امریکہ کے الہی تھے، جو امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان کو ایک بڑا کارگو جہاز وہ لے کر آئے افغانستان اور اس میں بٹھا کے واپس لے گئے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پریس کانفرنس کے دوران ایک پکچر بھی وہ شو کرتا رہا کہ یہ دیکھ لیں، یہ وہ لوگ تھے جو جہاز بھی تھے بغیر وداؤٹ چیکنگ کیسے ہو سکتے ہیں اتنے سارے لوگوں کی، اور یہ ایسے ہی لے کر آ گئے۔ تو امریکہ کا ایک قانون ہے کہ جہاں پر بھی یہ حملہ کرتے ہیں وہ لوگ جو ان کا ساتھ دیتے ہیں ان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے، اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں تاکہ ہمیشہ کے لیے لوگ اس پہ یقین کر سکیں۔ تو امریکہ نے یہاں پر بھی ایسے کیا، افغانستان سے وہ لوگ جو ان کے الہی تھے ان کو اٹھا کے لے گئے۔ تو رحمان اللہ یہ بھی CIA کا بہت اہم بندہ تھا، اس کو بھی اٹھا کے لے گئے تھے جس نے اب حملہ کیا ہے واشنگٹن میں۔ لیکن اس میں سچائی کتنی ہے اور جھوٹ کتنا ہے کہ افغان چیز تھا، کیونکہ ٹرمپ پہلے سے ہی امیگریشن پالیسی کے خلاف تھے، جیسے ہی یہ صدر بنا اس کے خلاف اس کی جو سپورٹ ہے وہ کم ہوتی چلی گئی، اور اس کی واضح مثال آپ کو دیکھ سکتے ہیں نیو یارک میں جو زہران ممدانی نے جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دیا، ڈونلڈ ٹرمپ بالکل اس کے سامنے بے بس نظر آئے، موجود اس کے پوری دنیا کا سب سے بڑا عہدہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہے۔ لیکن امریکہ کے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینا یہ اتنا ایزی نہیں ہے جتنا یہاں پر ہے۔ تو زہران ممدانی جس طرح سے نیو یارک کے میئر بنے، بالکل اس طرح سے یہاں پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ، جیسے کہ بیرن نے کہا کہ بیرن وزیر قانون ہے امریکہ کا، اس نے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ وداؤٹ ری چیکنگ ہم کسی کو باہر نکال دیں، ہم دوبارہ سے ویٹنگ، جس کو ویٹنگ پروسیس کہا جاتا ہے، وی کین ڈو ویٹنگ پروسیس۔ واٹ از ویٹنگ پروسیس؟ یہ صرف اور صرف ری چیکنگ ہے کہ جو لوگ آئے ہیں ان کو دوبارہ سے ری چیک کیا جائے کہ یہ کون ہے، یہ پہلے کیا کرتا رہی ہے، ان کے بیہیویئر کے بارے میں، ان کے تعلق کے بارے میں کہ کس کے ساتھ اس کا تعلق تھا، یہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو باہر نکال نہیں سکتے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ پالیسی ہے کہ وہ لوگ جو بائیڈن کے دور میں آئے ان کو باہر نکالا جائے۔ لیکن یہ بات سچی اور پکی ہے کہ امریکہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اتنا آسان قطعاً نہیں ہے جتنا وہ سمجھتے ہیں، اور زہران ممدانی اس کی واضح مثال ہیں۔ اب آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آگے امریکہ کے کیا ارادے ہیں، مسلسل افغانستان کا نام بھی لے رہے ہیں کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ان کا بگرام ایئر بیس کا ہے، اور نہ پاکستان چاہتا ہے نہ چائنا چاہتا ہے کہ یہ بگرام ایئر بیس ان کے حوالے ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔